साढ़े भी तिलों में तेल उन्होंने भी पता है कि असी किस पोजीशन च खड़े हैं। उनको भी पता है कि ये किस पोजीशन में खड़े हैं। ये एक दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लड़ना सी लड़ सकते, इन्हों के हथ जिदू पैंदे ने एक दूसरे के गलमे नूं पैंदे, उसकी इतनी जरूरत। पुत्र सिर्फ साड़ियाँ तिलों च तेल होए, सिंध की बात तो बहुत दूर, हम उनको रावी का एक कतरा ना रोकने दें। रावी च त्रोपा पानी नहीं है, हम उनको सतलुज का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, लेकिन सतलुज में पानी का नामो निशान कोई नहीं हजरत। हम उनको चनाब का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, हम उनको दरिया नीलम का एक कतरा ना रोकने दें हजरत। सारे दरियाओं का पानी उन्होंने रोक लिया हुआ है। वजह की किसी कौम बन सके, क्योंकि हजरत अब तो मेरे पाकिस्तान का ये हाल है, कभी 2 नंबर चीज़ को भी लोग मायूब समझते थे, अब तो 6-7 नंबर चल रहे हैं, चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सारी। ढूंढने से आपको खालिस चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे ये सर पे हेयर फॉल का थोड़ा इशू है। मैं उस दिन डॉक्टर साहब है उनके पास चला गया, उन्हें चेक वगैरह करके कुछ चीज़ों से रोका। मैं नींद पूरी किया करें, पानी ज़्यादा पिया करें, खाना वक्त पे खाया करें। मैं इनमें से कोई चीज़ भी नहीं कर सकता। सर पे इमामा ना बांधा करें, सादी सी को टोपी ओढ़ लें। बहरहाल दवाइयाँ लिख दी। अब ये भी बड़े दुख की बात है, अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो गुस्सा ना कीजिएगा। साढ़े यहाँ डॉक्टरों दी दवाइयाँ लभदियाँ भी सिर्फ सामने दुकान तो ही, थोड़ा जगे पीछे टुर जो तो दवाई भी लभदी। तो इसलिए मैंने कहा आगे जाके जो पीछे आना है तो फिर इतों ही ले लेने। मैं वो गया, आपकी तरह उसने भी मोहब्बत की, पहचान लिया। तो मैंने वो दवाइयाँ निकाल रहा था, तो मैंने एवं शुगल में उसको कह दिया, मैंने कहा देखी कि 2 नंबर ना दे दी। तो मैंने अगों हस के कहता हजरत साहब 2 भी लभ जे तो बड़ी गल है, हूँ तो 6-7 नंबर चल रहे हैं। ये पुत्र हमारा हाल है। इस्लाम तो 2 नंबर की भी इजाज़त नहीं देता कोई, हम 6-7 नंबर पे चले गए। तो गंदा रिस्क, नस्लें खराब और हो भी गई हैं जी। बच्चे बात ही नहीं सुनते कोई, और उसमें बहुत बड़ा कसूर जो उनको खिला रहे हैं उसका। बच्चियां बात नहीं सुनती कोई भी, उसकी बहुत बड़ी वजह जो उनको खिला रहे हैं, वो अंदर से बोल रहा है फिर उस गंदे रिस्क ने तबाह कर दिया। बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चे सुनते नहीं हमारी कोई, लेकिन वजह क्या है कि खिलाया हमने उनको। ना पुत्र गंदा लुकमा खाओ तो ना गंदा लुकमा खाओ हजरत साहब, ना खाओ तो ना खाओ। जो लेके जाओ पुत्र हलाल का लेके जाओ। हलाल में आप ये अगर आपने हलाल का कमाया है ना, तो ये 1000 से 1 लाख भी हो सकता है, ये 1 लाख से 1 करोड़ भी बन सकता है, और ये 1 करोड़ से 1 अरब, और 1 अरब से 1 खरब भी बन सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हलाल बढ़ता है। हलाल, लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा 1, किते किते 3, गां 1, किते जोड़ा, ऊँटनी 1, किते जोड़ा। और हर रोज़ लाखों की तादाद में बकरियां, ऊँट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, काता कोई, लेकिन हजरत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊँटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा। बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज़्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है, लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल और हराम का। इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है, लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आँखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। हम गए पसरूर, हमने मगरिब से शाह प्रोग्राम कर लिया, आगे नारोवाल जाना था। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा हज़रत हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन वगैरह। उन्होंने कहा हज़रत गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है जी, और यहाँ नहीं चलेगा नेविगेशन, तो आप इस तरह करें, आप ट्रैवल करते आएँ, ये रास्ते में सड़क पे बोर्ड लगा होगा, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बोर्ड के बिल्कुल सामने एक चाय का खोखा है। आप खोखा समझते हैं ना, वो जो लकड़ी का बना होता है सारे का सारा ही। हम पहुंच गए, ठंडे हारों ने मुझे भी बेहाल कर रखा था, इसलिए मैंने कहा उनको आने में भी टाइम है तो चलो चाय पी लेते हैं। हम गए कोखे में, वहाँ एक इंतहाई कमज़ोर से बाबा जी थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम बैठ गया, मैंने कहा बाबा जी 4 चावा बना दे। वो चाय बनाने में मशगूल हो गए। मैंने सरसरी सी नज़र डाली उनकी दुकान पे, जो भी गाँव में लायक की जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी। पतीसा, वो सेंगनियाँ,
وہ گچک وغیرہ, اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا. میں نے بابا جی کو پکار کے کہا, میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں ایک کلی ہوتی تھی. ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے, کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی, لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا, لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. تو میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا, پہلے ایک خاکی ورق لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی, تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نا. اب ظاہر دوسری سائڈ پہ انہوں نے, جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے, دوسرے پاسے انہوں نے وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا, لیکن انہوں نے کی تھا, انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ اتنے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ, جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا, کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو, اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا, اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے, کاغذ تلے. ساڑیاں بیکریاں والے تو پورا پورا ڈبا تول چڑھتے ہیں, اتنے تو پورا پورا ڈبا. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری, لیکن پائی گل کرو تو گل پہ نہیں. 80 گرام دا ڈبا, 60 گرام دا ڈبا, میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبا تول چھڑ دینے جی نال پورے دا. کادے وزن چ, برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا. تو تھوڑے سے گھبرا گئے, تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہوا ہے. میں کیا بابا جی این سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر, سونا رزق کھڑو اپنے گھر, اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں. سوچیں بگڑ گئی ہیں, فکریں بگڑ گئی ہیں, انداز بگڑ گئے ہیں, دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے آؤ پتر. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز, بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دوں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا. بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے, اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ, کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا. تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت. ہاں جی, اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا. انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نے کیا, وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے, ادھا دسیا نہیں کوئی بھی. جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت, لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے. اللہ کیا ملتا ہے حضرت,
میاں صاحب نے کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی ہے۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر لے گا؟ میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھوں ہی ہونے، کرم اتھوں، نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام، کرم اتھوں ہی ہونے، جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانہ ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگیاں نے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تک کے جا، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی سوائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے، ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے، ایسے جویں آندے نے اوویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو چمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سانوں جنہیں اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہاں، ساڈا تو بنیا، ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ وہ تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلے کی بھی ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی، اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڈے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ کو دند ہے، سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ، لیکن وہ باز ہی نہیں آندے۔ ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہدو لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے ادھر، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نے ادھر، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گل تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ، تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے۔ جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری
محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نات خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے تسی یار. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت. ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. اور کیا ہے آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ منو کچھ ہی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ وہ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے. والعافین عن الناس، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے. کیونکہ آگے دسیا کہ خوش ہو کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پتر میں تو حیران تھا تسی مسجد مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتہ. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم. میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے وہ چک دے ہو تھی سارے. میں مسجد کا لحاظ کر گیا ہوں، اللہ کا گھر. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دیں، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے. اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہیں حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے. یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر. کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں
ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਏ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ, चिंची वाले पे आएगा, रेड़ी वाले पे आएगा, सब्ज़ी वाले पे आएगा, बीवी पे आएगा, माँ पे आएगा, माड़े पे आएगा। लेकिन तगड़ा वैसे दसा मेरे पाकिस्तान के डायलॉग सुनो, ऐसे ऐसे डायलॉग कि जनाब इसराइल वाले ने डायलॉगां दा इंग्लिश तर्जमा करके दसीए तो कभी मूँह ही ना करना इधर। और पाकिस्तान के किड्डे वड्डे पन्ने हाँ वसदे ने, लेकिन सिर्फ डायलॉग। गुज्जर दा वैर, हाँ जी, गुज्जर दा अथरा गुज्जर, बुढ़ा गुज्जर, हाँ जी, जट दा गंडासा, हाँ जी, महर दा खड़ाक, भट्ट बदमाश। लेकिन दुख की बात है ये जो कुछ भी है सिर्फ एक दूसरे के लिए है। जो कुछ भी है एक, मैं भाई आपे गुज्जर बरादरी है, मैं तां सब तो पहले अपनी बरादरी का नाम लिया, कोई किसी का डर भार नहीं है मेरे साथ। मैं कल नूं जाके अपने गलमे फड़वाने ने, मैं अपनी सीधी बात करूँ। याद रखी भाई जी, इत्थे कोई गुज्जर बैठा है, सब तो पहले दलेरी का मैडल मैं तेरे सीने ते लावांगा। याद रखी उस दिन अपने आप नूं दलेर कहीं जिस दिन तू जिथे रहना है तेरे महल्ले च कोई किसे ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए, नहीं नहीं भाई इत्थे गुज्जर रहिंदा है, समझी मैं दलेर हाँ। जे तेरे रहिंदियां तेरे हुंदियां किसे माड़े ते जुल्म हो गया तू दलेर, क्योंकि बटन खोल के ते लत्तां चौड़ियां करके टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा, चार पिछे किराए दे बंदे ला के टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा। और जट्टा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन तेरे महल्ले च कोई माड़े ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे जट रहिंदा है। और मेरा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े ते, किसे यतीम ते, किसे गरीब ते कोई जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे महर रहिंदा है। ओए बट बदमाश, उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े ते कोई हथ पान तू पहले ऐ सोच के बाज आ जाए कि इत्थे बट रहिंदा है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का कोई रंग, असी जो कुछ भी हाँ, गुज्जर ने भी जदों वैर लिया किसे गुज्जर नाल ही लिया, बट ने भी जदों बदमाशी की थी किसे अपने ते की, जट साहब भी जदों गंडासा लैके आए किसे। हसा मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर है। बहुत बातें सीने में ऐसी दफन हैं जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलम दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देते हैं। बात कुछ होती है, उंदा कोड़ा है बना पड़ के खोता छड़ देने, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं साहब। नहीं जी, कैमरे बंद करवाऊँगा, कहेंगे देखो जी उन्होंने कहता प्यार करो तो आप। बहुत परेशान हुआ साहब मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझसे सिर्फ हज़रत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिसमें लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं, मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पर। इसलिए जो मर्ज़ी हो जाए कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है, कहीं ना कहीं मेरे खून में भी जम्मू है। 30% मोहब्बत है मुझे, 60 है हज़रत। अगर आपको हज़रत 40 है तो मुझे 80 है हज़रत, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कश्मीर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो दर्द मुझे तकलीफ़ दे रहा है हज़रत साहब। 77 साल हज़रत वो हमें पुकारते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इस तरह कह लो 77 साल वो हमें आवाज़ें देते रहे। ओए ओए ओ वैर रहन वाला गुज्जर, ओए इत्थे भी ते कोई है ना भी तो वैर लवो आके। 77 साल वो आवाज़ें देते रहे, ओए जट्टा ओए असीं तेरे गंडासे नूं उडीकने पे, किदन गंडासा लैके इत्थे भी ते आ ना, ओए बट तेरी पाकिस्तान च बदमाशी बड़ी मशहूर है, किदन इत्थे भी ते आ ना यार। वो मैर सुनिया तू बड़े खड़ाक करना है, मैरा किस दिन आके इन्हां दे भी ते खड़ाक कट। वे है पेशाब पीण वालियां ने, पत्थर पूजन वालियां ने, गां नूं अम्मा कहण वालियां ने, वे साडे नाल की सलूक कीता, साड़ियाँ धियाँ चुक के लै गए, साड़ियाँ भैणां लै गए हैं जी। कोई नहीं, किसी का खून नहीं खोला, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी ने जाके उन्हों का बुल नहीं पाड़े हज़रत। उस मनूसो जी तू पाड़ दे अपने ही पाड़ दे, हम कौम ही नहीं बन सके कोई भी।
70 साल हो गए एक दूसरे ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਏ ਦੇ, बल्कि अब तो बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई है हजरत, हूँ तो भरा भरा दा मारू है हजरत साहब। इतना सोहना रिश्ता है भाई, हैं जी। जब मोहब्बतों और रिश्तों की बात चली तो अल्लाह ने भाई को कितना नंबर दिया, उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, 3रा नंबर। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, किनवा नंबर? पुत्र तो बाद अल्लाह ने किदा नाम लिया, और सब कमाल देखो, फिर भरा तो बाद बुढ़ी का नाम लिया, व अज़वाजुकुम, भरा दा पहले तो बुढ़ी का। लेकिन इत्थे की होया हजरत, इत्थे हुण बुढ़ी आबाउकुम तो भी पहले भी हजरत। इतना सोहना रिश्ता है, लेकिन दुख ये है कि हम कुरानी फिक्र पे चल सके नहीं, जो कुरान ने मिजाज अंदाज दिया हम उस पे चल सके। कुरान ने तो कहा था भाई से प्यार करना है, 3रा नंबर भाई को दिया, लेकिन हम कहां तक निकल आए। आज हजरत जब भी भाई की बात छिड़े तो हम क्या कहते हैं? मेरा की ये, तुसी बोलना मैं नहीं बोलना, तुम सारे पता है मेरा की ये शरीक है, मेरा की ये। कुरान कह रहा भाई ये, असी की कह रहे हैं? असी शरीक बना ले, हाँ जी, हाँ जी, असी शरीक बना ले। और साहब असी जो आपस में 4 बंदे बैठे हुए थे, बीबियाँ लिखी है बेवकूफ़ जी हैं, पागलों जी होंगी, लेकिन अदर जी असी बेवकूफ़ हाँ, वो सियाणियाँ निकलियाँ ने। अदर साहब उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके। बीबी ने अपने सारे रिश्ते बचा ले, असी अपना कोई भी बचा सके, ना भरा बचा सके, ना भैन बचा सके, ना माँ बचा सके, ना ही प्यो। ठीक है, उन्हें अपने बच्चों को की दसिया, उन्हें तेरे मेरे अपने बच्चों को अपने भरा को की पढ़ाया सिखाया? मामू की हुंदा है? चंदा, हाँ जी, उहदा भरा चंदा ते तेरा भरा गंदा, लेकिन कसूर उहदा नहीं, कसूर तेरा। उन्हें अपने रिश्ते बचाए ने सारे, असी हजरत साहब अपने बचा सके, हाँ जी। उन्हें अपनी भैन को की दसिया? खाला जानी, ते तेरी मेरी भैन की है? फुफो डैन। उन्हें अपनी माँ को की दसिया? नानो अम्मी, ते साड़ी माँ की है? जादूगरनी। गलत तो नहीं कह रहे हम साहब? मैं अगर गलत कहां तुम मैं टोक सकते हो, तुम कहोगे तुम मिसबाई साहब गलत कह रहे हो, इंज कि दूंगे। हाँ जी, साड़ी माँ, हाँ जी, ओदे अबू ना ना अबू, ते साडे अबू, लेकिन क्योंकि कसूर ओदा नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मैनू गलत नहीं कहांगा, है भी एक लिहाज ना गलत है, लेकिन इस लिहाज ना ठीक है। उन्हें अपने बचाए ने, तू अपने बचा सके आ, क्योंकि भरा ओदा नहीं सी, भरा तेरा सी, ओदा दिओर सी, ओदा जेठ सी, भैन तेरी सी, ओदी ते ननान सी, माँ तेरी सी, ओदी ते सस सी, प्यो तेरा सी, ओदा ते सोहरा सी। तू तो एवं जबरदस्ती वो रिश्ते मुसलत करन डया, वो वास्ते रिश्ता है ही कोई नहीं अगर। ऐसे उन्हें अपने सारे बचाए और असी अपने बचा सके, लेकिन एडा सोहना रिश्ता कि अल्लाह की कह रहे हैं 3रा नंबर, व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम व इख्वानुकुम। और सब लड़ाइयाँ भी उदों ही होंदियां ने जो बिलो रानी आती है, क्योंकि बंदे को मैनेज नहीं ना होंदा, क्योंकि कुरान कुरानी फिक्र है ही कोई नहीं अगर। हाँ जी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं छेवीं सतवीं कुछ भी नहीं, हाँ जी। बल्कि हमारे बच्चों को नज़में पोएमें क्या पढ़ाई गई, हाँ जी, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। जिस कौम ने नज़में चूहों वाली पढ़ी हैं उस कौम ने खे इकट्ठा करना है। नज़म भी क्या पढ़ाई है? टोट बटोट के 2 मुर्गे थे। इंग्लिश में पोएमें क्या पढ़ाई गई? हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल। तुसी भी ऐसे मलंग हो, तुसी भी कभी नहीं आज तक इन्होंने पूछा हमटी डमटी है कौन है? क्या ज़रूरत पड़ गई हमें उधार के करैक्टर लेने की? हाँ जी, मिस्टर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर सैयदुना मीर अली शाह पे बस करो, तुम्हारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नाम नहीं ख़त्म होंगे। सुती कौम हजरत। आज भी मेरे बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं, वो मेरे कल मिस्टर अबू बकर ने, मेरे कल मिस्टर उमर ने, मेरे कल मिस्टर उस्मान ने, मेरे कल मिस्टर अलीउल मुर्तज़ा ने, मेरे कल मिस्टर हसन ने, मेरे कल मिस्टर हुसैन ने, मेरे कल मिस्टर अबू ज़र ने, मेरे कल मिस्टर मुसअब बिन उमैर ने, मेरे कल मिस्टर अमीर हमज़ा ने, मेरे कल मिस्टर जाफ़र तैयार ने, मेरे कल मिस्टर साद बिन नबी वक़ास ने, मेरे कल मिस्टर गौस आज़म ने, मेरे कल मिस्टर सलाहुद्दीन अयूबी ने, मेरे कल मिस्टर तारक बिन ज़ियाद ने। क्यों क्यों लोड़ पई सानू उधार दे करैक्टर लैन दी है जी। इसलिए अब 1 घंटे में मैं क्या क्या अपना दुखड़ा रोऊँ हजरत है।
ہم قوم بن سکے. حالات جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں, جن کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں, اگر ان کے دربار میں جائیں تو وہاں رنگ ہی وکھرے ہیں. ہم بھائی کو شریک بنا بیٹھے ہیں, ہم نے بہن پہ اپنا دروازہ بند کر دیا, مرن جیون مکا چڑھے ایسی حضرت. لیکن نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک, جنگ بدر لڑی گئی, 70 قیدی پکڑے گئے, لا کے ان کو مسجد نبوی شریف میں, مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا. ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی. بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسیاں کھول کے کوئی معاملہ نہ کرے. حضرت بلال ڈیوٹی پہ ہے. فرماتے دیکھتا کیا ہوں, تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں, چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں. قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف لے جائیں, پھر تشریف لائیں, چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں. قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف. کافی بار اس طرح ہوا. کہتے میں نے فیصلہ کر لیا, اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو ضرور عرض کروں گا, سونے ہو حکم تے کرو, بار بار تشریف لے آ رہے ہو, بے چین ہو. اللہ کے رسول پھر تشریف لائے, قیدیوں کو دیکھا. جب واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی, سونے ہو حکم تے کرو, محبوب آقا مولا حکم. تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, بلال پھر ایویں کر, انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے, مینوں نیندر نہیں آن ڈئی. ہاں جی, کافر ہیں سارے کے سارے. حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے, مینوں نیندر نہیں پین ڈئی. اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں, بھین تے اپنا بوہا بند کر کے تانوں کیویں نیندر آ گئی. وہ نعرے علی دے مار دے, وہ گل بھی تے علی پاک دی کو منو نہیں یار. بھراواں نوں شریک بنا لیا جے, بھیناں نہ مکا بیٹھے ہو, ہے توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی. وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے, ابن ملجم جس کا نام ہے. حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا, دھیان پیا, فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے, پہلے پانی اینوں پیاؤ. تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے, جتھے اپنے پانی پی سکدے, جتھے اپنے پانی پی سکدے, اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا. اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا, اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم, تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے. تسی نہ دے نقش بندی, تسی نہ دے چشتی, تسی نہ دے قادری. ہاں جی, غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا. حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن انداز کیا ہے, خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے, جویں ہن تسی کیتا ہے, تاکہ انج ہوئے نہ کسی نوں تکا نہ وجے, کسی دے پیر تے پیر نہ آئے, میری وجہ نہ کسی نوں تکلیف نہ ہوئے. حضور گزر رہے ہیں, لوگ بھی گزر رہے ہیں, لوکاں نوں نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نہیں ہے. لکھیا اس ٹائم بازار 'چ کپڑا چور کھلوتا سی, وہ دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا. انہیں کہا جیڈی مہنگی چادر ہے, جے کھو کے نس جماں تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا, لیکن راستے چادر کھونی نہیں, انتظار کرنا ہے کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کھبی دکان 'چ نہ وڑ جائے, بازاروں باہر نکل جائے. باقی پھر 2-3 بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں, وہ بھی چل رہا ہے, اور اگے اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں. اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے, آپ بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے, اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے, انہیں پھڑ کے تے غوث پاک دی چادر نوں کھچیا, کٹ کے چٹکا ماریا, لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا. اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے, ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں, لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی. پھڑی چادر پیڑی نیت نال, لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی. اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں, پھر انج دی رحمت کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, اسی حضرت اپنے تے بوئے بند کر. دھیان پیا, فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے, پہلے پانی اینوں پیاؤ. تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے, جتھے اپنے پانی پی سکدے, جتھے اپنے پانی پی سکدے, اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا. اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا, اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم, تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے. تسی نہ دے نقش بندی, تسی نہ دے چشتی, تسی نہ دے قادری. ہاں جی, غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا. حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن انداز کیا ہے, خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے, جویں ہن تسی کیتا ہے, تاکہ انج ہوئے نہ کسی نوں تکا نہ وجے, کسی دے پیر تے پیر نہ آئے, میری وجہ نہ کسی نوں تکلیف نہ ہوئے. حضور گزر رہے ہیں, لوگ بھی گزر رہے ہیں, لوکاں نوں نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نہیں ہے. لکھیا اس ٹائم بازار 'چ کپڑا چور کھلوتا سی, وہ دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا. انہیں کہا جیڈی مہنگی چادر ہے, جے کھو کے نس جماں تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا, لیکن راستے چادر کھونی نہیں, انتظار کرنا ہے
کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کھبی دکان چ نہ وڑ جائے, بازاروں باہر نکل جائے. باقی پھر 2-3 بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں, وہ بھی چل رہا ہے اور اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں. اب کیا غوث پاک کو نہیں پتہ تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے, اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے, انہیں پھڑ کے تے غوث پاک دی چادر نو کھچیا, کٹ کے چٹکا ماریا, لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا. اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے, ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں, لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی. پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سوں. اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں پھر این دی رحمت کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, اسی حضرت اپنے ہوتے بوئے بند کر. حضور جنید بغدادی حضرت نے آنا جانا کو میرے ورگا سی, انہیں حضرت دا جاہو جلال ویکھیا, انہیں کیا لگتا پیر ہو رہی واہ بھائی میر نے, مرید جو نے واہ بھی پیر ہو رہی واہ بھائی میر. تے جدوں پیر ہونا نے شاہ پڑھن جانا ہے تو میں پیر ہونا دے گھر چوری کرنی ہے. غوث پاک سارے مرید خانقاہ چھڑ کے نماز پڑھن ٹر گئے. چور نے کندھ ٹپی دے اندر, لیکن اندر آ کے کی ویکھدا ہے وہ رب دے رسول دا ہی نام ہے, ککھ بھی نہیں کار وچ. قرآن شریف ہے, مصلی ہے, تسبیح ہے, لوٹا ہے وضو کرن واسطے, استنجا کرن لئی, ککھ بھی نہیں. بڑا حیران پریشان ہویا, بغداد دا سب تو بڑا پیر تے گھر. انہیں کہ ہن آ گیا ہاں جانا, میں بھی انج نہیں کوئی نہ کوئی تے لے کے جاواں گا. واہ بھائی لب لوب کے لکھیا نو حضور جنید دا کو کرتا لب گیا, انہیں کرتا چوری کیتا تے بازار ویچن ٹر گیا. کیونکہ تب یہ چیزیں ہوتی تھیں, یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کے کفن چرا لیے جاتے تھے. اس لیے جس دکاندار کل گیا انہیں کہا بھائی کرتا تیرے کو لے لاں گا, لیکن پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ کہ تو گواہ لے آندا, انہیں کہا چل تو نہیں تو اگلی دکان والا لے لے گا. اگلی والے نہیں لیا, کسی نے نہیں لیا. ہندیاں میں بات ختم کروں, اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. انہوں جا کے انہوں نے کرتا بخایا, بھائی کرتا لے لے, سستا ہی دے دیاں گا. انہیں کہا سستے مہنگے دی گل نہیں, پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ گواہ ہے کوئی نہیں. انہیں دیر حضرت جنید باہر آ گئے تو ویکھدے کی نے ایک بندے دے ہاتھ چ آپ دا کرتا ہے. جو دکان والے نوں کہن ڈیا کہ کرتا خرید لے, وہ کہن ڈیا پہلے گواہ لے کے آ. جو گواہ دی گل آندی ہے تو چپ کر جاندا. حضرت جنید گئے اور دکاندار کو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا تو خرید لے. تھے تو آبا وہ تمہارے, وہ چلے وہ تو چوراں نوں کج نہیں سکندے ہوندے. اسی اپنے گواہ بیٹھے. قصور بی بی دا نہیں پترا, قصور تیرا تے اسی نہیں بندے رہے ہیں. میں نے بہت سیانی کہاں گا, انہیں اپنے رشتے مینج کیتے ہیں. اللہ دیاں بھابیاں دے نال کوئی چنگا سلوک نہیں کردیاں, لیکن کدی تینوں دسے گی, کیونکہ جدن دسے گی تو کہنا تو پھر جایا ہی نہ کر. بہت سیانی نکلی حضرت, انہیں اپنا رشتہ بچا لیا. تو میں اپنا بچا سکیا ہلا پرا ہو وے حضرت, میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھے نے. مجھے جھمرے کا مزاج نہیں پتہ, میں سیالکوٹ کا مزاج, کیونکہ بالکل سامنے جموں ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہمارے سردی جلدی آتی ہے حضرت, کیونکہ جو پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سردیاں جو سیالکوٹ دا مزاج کی ہے, مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. سویرے پتر چلے نے کام تے ماں کی کہندی سارے کھلوئیو نا کتے, ٹھنڈ بڑی ہے, بارش بھی ہون رہی ہے, تو میں مولی کنڈا کر لاں گی, تو مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ. ہاں جی, میں نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر دیکھا ہے. پہلے نکاح آ گیا, ظاہر کٹھیاں تے نہیں آنا, نکاح صاحب تو پہلے آ گیا. ماں کہندی ہے ہاتھ تو تھکیاں آیا پرونٹھے سٹدے ہیں, تو نکاح کی کہندا ہے امی کی گل کردے پیو, بھائن نوں بھی آ لیندے ہو, کلیاں کو پرونٹھے دا مزہ آنا. بات غلط تو نہیں کی میں نے, کدی وہ آلسی کہ بھائن بغیر پرونٹھا بھی کھادا جاندا, کدی بھائن بغیر مولی والا پرونٹھا بھی کھادا جاندا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پہلے بڑا آ گیا سارے, ماں کہندی یہ تھکے آئے ہیں ہاتھ تو سٹ دیو پرونٹھا, تو بڑا کی کہندا امی جی کی گل کرن دے, چھوٹے نوں ہی آ لیندے ہو, سارے ویر رل کے کھاواں گے تو مزہ آئے گا. وہ چلے وہ کدی بھرا اینے پیارے ہوندے سن کہ پرونٹھے نہیں سن کھادے جاندے انہاں بغیر. وہ اج کتھے آ کھلوتے ہو سارے, اج کتھے آ کھلوتے ہو. چمرے چھوٹے نے جے کسی نوں دھکا مار دیتا تے حضرت جی وڈا باواں ٹونگ کے لڑن ٹر گیا, تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے نوں ہاتھ لایا. پھر ایک وہ ویلا آیا کہ وڈا آپے ڈانگ لے کے چھوٹے نوں لبن ڈیا سی. میں نے آپے ویکھیا, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. چھوٹے دے سامنے کسی نے وڈے نوں کہہ چھڑیا کوئی آ چل تیرا وڈا بھرا, میں چھوٹا ایڈا جہا سی حضرت پہ گیا. حضرت جی وہ تیری ضرورت, میں تینوں پاڑ چھڑاں گا, تو میرے بھائن واسطے اے بولیا. پھر وہی ویلا آیا, چھوٹا آپے بندوق لے کے بھائن نوں لبن ڈیا. وجہ کیا ہے,
ਮਾਫਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਕੀਬ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, कम से कम इज्जत दी मौत मरी है ना। मैं हमने इनको शेर व शायरी के अलावा कुछ भी दिया, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ।